اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے، حدیث میں واقعات ہیں، کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا اور اس کی بخشش ہو گئی. ممکن ہے کوئی فاحشہ عورت کہے کہ میں تو 20 کتوں کو پانی پلا چکی ہوں اور ایک دفعہ میں نے اپنے ابا کو بھی پلایا تھا، وہ تو کتے سے بہرحال بہتر ہے. تو جب ساری زندگی فحاشی کرنے والی عورت کو ایک کتے پر احسان کر کے جنت مل سکتی ہے، تو جو عورت اس سے کم درجے کی فاحشہ ہو، 5-6 دفعہ اس نے بدکاری کی ہو اور اس نے 20 کتوں کو پانی پلا دیا، بلکہ کتے پالے ہوئے ہیں پانی پلانے کے لیے، بلکہ سبیل کھول کے دے دی اس نے، اس کی تو بخشش یقینی ہے ہی. اور جب اس کو سمجھایا جائے کہ فحاشی چھوڑو تو وہ بخاری مسلم کا حوالہ پیش کرنا شروع کر دے کہ بخاری کی حدیث نمبر یہ، جلد نمبر یہ، اس میں لکھا ہے کہ ایک کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی ہے. میں نے تو 20 کتے پلائے ہیں پانی، اور آپ کو بھی پلانے کے لیے تیار ہوں میں اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو. بخاری کا حوالہ بھی ٹھیک، کتاب کا حوالہ بھی ٹھیک، لیکن کوئی حکمت والا شخص ہوگا نا، جس کے پاس علم کے ساتھ حکمت بھی ہوگی، وہ کبھی بھی اس کو اپریشیٹ بولو نہیں کرے گا. کہے گا یہ محترمہ آپ حدیث کا مطلب صحیح سمجھی نہیں ہو، کہ یہ مطلب نہیں ہوتا. حدیث کے الفاظ ہیں ایک کتے کو پلانے پہ بخشش، تو ہم نے تو 20 کتوں کو پلایا، ہم نے تو گدھے کو بھی پلایا پانی، ہم نے تو سبیل کھولی ہوئی ہے پانی پلانے کے لیے. تو اس خاتون کو یہ کہا جائے گا. اچھا ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں بالکل اس کے اپوزٹ، اس کے اگینسٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک نیک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کھلایا نہ اس کو پلایا، اور بلی بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی. اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو عذاب میں ڈال دیا، اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو ضائع کر دیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب ایک صاحب تھے جو برائیوں کے اندر مبتلا، ظلم کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، نہ نماز کا نہ روزے کا نہ زکوٰۃ کا نہ حج کا. آپ نے اس سے کہا توبہ کرو توبہ. وہ دلیل میں یہ حدیث پیش کرتا ہے، یار اس خاتون نے توبہ کی ہوئی تھی نا، ایک جرم ہوا اللہ نے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا. تو اس کا مطلب بھائی اگر میں توبہ کر بھی لوں گا تو کبھی نہ کبھی تو کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے ہوتی ہی ہے نا. تو اللہ کا کیا پتہ کون سی غلطی پہ پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، کوئی توبہ کرنے کا فائدہ نہیں. بخشنے پر آئے گا تو ایک کتے کو پانی پلانے پہ بھی بخش دے گا. تو میں نے 5-6 کتے پالے ہوئے ہیں ان کو پلانے کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ بخشنے پر آئے گا تو بھائی وہ تو ایک کتے پہ بخش سکتا ہے، نہیں بخشنے پر آیا تو اس سے عمل کی موٹیویشن ملنے کے بجائے عمل میں انسان سست پڑ رہا ہے. اور بہت سے لوگ ہم نے دیکھے اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ابے تو چھوڑ دے یہ برائیاں. ابے کہے گا بھائی بخشش تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بخشنے پر آ گیا تو ایک کتے کو پانی پلانے پہ بخش دے گا، اور اگر عذاب دینے پہ آ گیا تو ایک غلطی کو پکڑ کے عذاب میں ڈال دے گا. تو یار بس چھوڑ دو اللہ پہ. کبھی کبھار 27ویں رات میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگ لیا کرو، جیسے کہ لوگ عام طور پہ کر رہے ہیں. بھائی اس ختم قرآن کے موقع پہ اگلے پچھلے سب معاف کروا کے رو دھو کے فلم دیکھنے چلے جاؤ فوراً. ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا. اعتکاف میں لڑکے 27ویں رات کو جب ختم قرآن ہوتا ہے، بتی بجھا کے پورا رونے کا پروگرام چلتا ہے، رو دھو کے ہا ہو ہی جو ہوتا ہے مسجدوں میں. میں کسی کا خدا نخواستہ مذاق نہیں اڑا رہا، اس میں بہت سے مخلص بھی ہوتے ہیں رونے والے، لیکن بہت سے ڈرامے بھی ہوتے ہیں. مخلص اور ڈرامے کا پتہ ایسے چلے گا کہ مخلص وہ ہے جو توبہ کر رہا ہے، آئندہ نہیں کروں گا گناہ. ڈرامے باز وہ ہے جو رو دھو کے آنسو پوچھ کے پھر اپنی سیٹنگ کو فون میں لا رہا ہے،
پھر پروگرام کہہ رہے ہیں کہ بھائی چاند نظر آ جائے گا تو پھر میرا بھی ارادہ ہے ادھر وہی قائد اعظم کا مزار بہترین جگہ ہے آ جانا. یہ ہو رہا ہے. اب ان سے کہا جائے بھائی تو 10 دن اعتکاف تو نے کر لیا تو کہتے ہیں رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہے, تو ہم تو بخشے گئے بس. اور اعتکاف کیا اس لیے کہ یہ ساری پچھلے سال کی سیٹنگیں ساری کیا ہو جائیں, معاف ہو جائیں. پچھلے سال جو بدماشیاں کی ہیں, فلمیں دیکھی, ڈرامے دیکھے, سب معاف ہو جائیں. تو اب اگلے سال سے نئے سرے سے. حدیث ان کے پاس بھی ہے, قرآن ان کے پاس بھی ہے, واقعات ان کے پاس بھی ہیں, لیکن وہ فہم جو قرآن و سنت کو, حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھی, ان کی کھوپڑیاں اس فہم سے خالی ہیں. ایک اصولی بات جو پہلے سے طے شدہ ہے, اسلام دنیا میں برائی کو پروموٹ کرنے کے لیے آیا ہے یا ختم کرنے کے لیے آیا ہے؟ ختم کرنے کے لیے آیا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کے کیوں کہہ سکتے ہیں کہ جس سے سامنے والے میں برائی کا حوصلہ پیدا ہو, برائی کا جذبہ پیدا ہو. اگر نبی کی منشا یہ ہوتی کہ ایک کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہو سکتی ہے, یہی مطلب ہوتا حدیث کا اول تا آخر, اس سے معاشرے میں برائی ختم نہیں ہوگی. 2-4 کتوں کے تو مزے ہو جائیں گے, اور کراچی میں تو کتے ہی کتے ہیں ماشاءاللہ. وہ تو یہ حدیث سن کے بہت ہی خوش ہوں گے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے یہ تو کتوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے, جبکہ ان کے پیغمبر کتوں کو کی خدمت کا حکم دے رہے ہیں. یہی کتے یہ حدیث سنیں گے تو خوش ہوں گے نا, اور میرے خلاف فتویٰ دیں گے کتے کہ یار ہم کتے ہیں, باتیں مفتی صاحب کتوں جیسی کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ان کو مارو. میں تو کہتا ہوں یہ کتوں کو مارو بھائی, بہت ہو گئے ہیں. وہ کہیں گے کام ہمارا کاٹنا ہے, لیکن کٹوا کون رہا ہے ہمیں؟ الفلاحیہ مسجد کا امام ہمیں کٹوا رہا ہے. کتے بھی حیران ہیں کہ یار تمہاری تو بخاری مسلم کی حدیث ہے ہمارے لیے, اور تم ہمیں کہتے ہو کہ مارو. تو ہم کتے سے کہیں گے کہ آپ میں قرآن و سنت سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, آپ نے ریفرنس حوالے تو یاد کیے ہوئے ہیں, آپ نے حدیث نمبر, فلان نمبر, صفحہ نمبر, یہ سب چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہیں, کھوپڑی آپ کے پاس نہیں ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا رب حامل فقہ غیر فقیہ, جو مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. بعض دفعہ جس کو پہنچاؤ گے وہ میری بات کا مطلب تم سے زیادہ جانتا ہوگا, تم نہیں سمجھ رہے ہوگے, جس کو بتاؤ گے وہ تمہیں بتائے گا اس کا یہ مطلب ہے. تو اللہ نے ذہنی صلاحیت لوگوں میں مختلف رکھی ہے. تو آپ صحیح علماء سے اس حدیث کا مطلب پوچھیں تو وہ یہ بتائیں گے کہ اس میں در حقیقت وہ گناہگار جو نیکی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا کہ یار میری تو زندگی گناہوں میں ختم ہو گئی, اب میں کیا نیکی کر کے مجھے کیا ملے گا, تو اس کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ نیکی کا کوئی موقع جانے نہ دو, شاید یہ نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے. تو چھوڑو نہیں کوئی نیکی. اگر زندگی برائیوں میں گزر رہی ہے تو مایوس نہ ہو, آؤ اس طرف, کیا پتہ یہ نیکی بخشش کا ذریعہ بن جائے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ نیکی, تو ہر نیکی یہ سوچ کے کرو کہ شاید یہ والی نیکی, تو اس سے آہستہ آہستہ کہاں آئے گا, وہ نیکیوں کی طرف آئے گا. وہ اس کو لانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, اگرچہ قاعدہ نہیں ہے, قانون نہیں ہے, قانون تو یہی ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوگا, نیکیاں زیادہ ہوں. لیکن اب یہ سوچ کے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہ کرے کہ یار ہماری تو زندگی بدماشیوں میں گزری, ہم نے کسی کتے کو پلا دیا تو کیا ہو گیا. بھائی کوئی نیکی نہ چھوڑو. ونس اپون اے ٹائم ایک کتے کو پانی پلانے پہ بھی بخشش ہوئی تھی, تو شاید تمہاری بھی ہو جائے. تو تم جانور پر ہی احسان کر لو, انسانوں پہ نہیں کیا جا رہا. اور دوسری طرف وہ نیک آدمی جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اب مجھے مزید نیکی کی یا گناہ سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میرے اعمال میں اتنی نیکیاں جمع ہو گئی ہیں کہ میں نے مزید ایک آدھ نیکی کر کے, جیسے کوئی کروڑوں روپے کما رہا ہو, اسے کوئی ہدیہ 5,000 کا دے تو وہ لے کے واپس کر دے, یار میری کروڑوں کی آمدن ہے, 5,000 تو غائب ہو جائیں گے, جا کے کیا کرنا ہے, لے غریبوں کو کھلا دے. تو نیک آدمی بھی یہ سوچ کے نیکی کمانے سے باز آ سکتا ہے کہ میرے پاس اتنی نیکیاں
تو میں نے اگر ایک آدھ نیکی چھوڑ دی تو کیا ہو گیا یار؟ اس دن کتے کو میں نے نہیں پانی پلایا تو کیا ہو گیا؟ میں نے تو اتنے لوگوں کے پیٹ بھرے ہیں اور اتنے کو غریبوں کو کھانا کھلایا ہے. تو ایک دن مجھے پیاسا کتا ملا, جو حدیث میں آتا ہے نا, جس شخص نے پانی پلایا تھا کتے کو وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا کتا پیاس کی شدت سے. تو میں نے اگر اس پیاسے کو پانی نہیں پلایا تو کیا ہو جائے گا؟ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ پلا دے. بعض دفعہ باقی نیکیاں اتنی وزنی نہیں ہوتی, یہ شاید تیری نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے. تو ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی نیکی نجات کا ذریعہ بنے گی, لہذا ہر قسم کی نیکی کرو, کسی نیکی کو ہلکا مت سمجھو. ساری نیکیاں اپنے اعمال میں, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو, شاید یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے. حج بھی کرو, شاید حج بخشش کا ذریعہ بن جائے. 5 وقت نماز بھی پڑھو, شاید نماز بخشش کا ذریعہ بن جائے. غریبوں کو کھانا بھی کھلاؤ, شاید یہ کھانا بخشش کا ذریعہ بن جائے. تہجد میں بھی ناغہ نہ کرو, شاید تہجد اللہ کو پسند آ جائے. تو ایک تو اس کو نیکی پر اور ترغیب دینا کہ اور آؤ نیکی کی طرف, دوسرا اس کو گناہ سے روکنا. نیکی کرنے والا اس زعم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے 2-4 گناہ کر لیے تو کون سی قیامت آ جائے گی. میں نے اگر بلی کو باندھ دیا رسی سے اور مر گئی تو کیا ہوا؟ میں نے کتنوں کو موت سے بچایا بھی تو ہے, کتنے لوگوں کو سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو بچایا میں نے, کتنے آگ میں جل رہے تھے میں نے بچایا. تو اگر ایک جانور میں نے مار دیا بلا وجہ تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ اس کو بتایا جا رہا ہے بھائی بعض دفعہ ایک ظلم آخرت میں نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک گناہ بھی نہیں کرنا یہ سوچ کے کہ میں بہت نیک ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس میں در حقیقت جو میسج دیا جا رہا ہے اس حدیث میں, وہ میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ نیک آدمی اور نیکیاں کرے اور گناہ کو ہلکا نہ سمجھے. برا آدمی مایوس نہ ہو, آئے جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں وہ تو کرے, باقی گناہ بھی چھوڑنے کی کوشش کرے. تو جب ایک بلی کو مارنے پر اللہ جہنم کی آگ میں ڈال سکتے ہیں تو گناہگار کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تو برائیوں کے انبار لے کے آ رہا ہے, تو کس خوش فہمی میں ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی؟ تیری پالیسیوں سے, تیری حرکتوں سے تو بہت سے انسان مرے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کی ایک بات اگر آپ کو معلوم ہے, چاہے وہ یہ صرف حدیث کا علم نہیں ہے, یہ میڈیکل سائنس کا علم بھی ہے, یہ ہر طرح کا علم, کسی بھی شعبے سے متعلق جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا, اگر اس سے زیادہ عقل آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ علم, اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ علم غلط اسم. خالی عقل سے بھی کچھ نہیں ہوتا اگر علم نہیں ہے. بعض لوگوں کے پاس علم زیرو ہے, کھوپڑی بس چلا رہے ہوتے ہیں ہر جگہ. یہ جو ملحد ایتھیس لوگ ہیں نا, ان کے پاس نہ سائنس کا علم ہوتا ہے اور نہ دین کا تو ویسے ہی نہیں ہوتا. تو خام خواہ کی عقل کے گھوڑے دوڑا کے بھرم میں لوگوں کو لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نہیں, خوارج تو کچھ اور مطلب نکال لیتے ہیں. ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں نفسیاتی مسئلے کا بیان کر رہا تھا. تو جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, ان کا بھی بعض دفعہ نا, کیونکہ ہمارے پاس ایسے بہت سے کیسز آ چکے ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, بہت سے سمجھدار بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض لوگوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے مگر جو ان کا مینٹل لیول ہونا چاہیے نا سامنے والے کو جج کرنے کے لیے, وہ لیول ان کا ہوتا نہیں ہے. انہوں نے لکیر کے فقیر ہو کے جو علم وہاں سے آیا وہی تھوپنا شروع کر دیا سامنے والے کے اوپر. بہت سے تو خود سکون میں نہیں ہوتے, آپ کو کہاں سے سکون دیں گے وہ؟ بہت سے خود کس میں ہوتے ہیں؟ ٹینشن میں ہوتے ہیں, ڈپریشن میں. دیکھو ایک بات تو دماغ میں بٹھا لو, جو آدمی دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا, کچھ بھی کر لو اس کے سکون کے 25 ٹیکے شعبہ لگاؤ, وہ سکون میں آ ہی نہیں سکتا. سکون میں وہی ہے جو کہے یہ دنیا کیا ہے, W11 کی سیٹ ہے, پائیدان ہے جس پہ لٹک کے سفر کر رہے ہیں, بھاڑ میں جائے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے, بیگم اچھی ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہے گزارا چلاؤ, بچے اچھے نکل آئے بہت اچھی بات, کرچھلی چلا رہے ہیں کوئی بات نہیں یار, مر کے ختم ہو گئے, یہ بچے بھی مریں گے ہم بھی مریں گے, سالے ٹھیک نکل آئے بہت اچھی بات, سالے ٹھیک نہیں نکلے تو کس کے سالے ٹھیک ہوتے ہیں بھائی؟ سالے کی تو ڈیفینیشن ہی ہے کہ جو ٹینشن دیتا رہے ہر وقت آپ کو بیٹھ کے. کیا خیال ہے؟ بیمار ہو گئے, صحت مل گئی اچھی بات شکر, بیمار ہو گئے تو ایک تو ٹینشن بیماری کی ہوتی ہے نا, وہ تو پین ہو رہا ہے نا, وہ تو تکلیف ہر آدمی کو ہوگی. ایک خامخواہ کی ٹینشن لے رہا ہوتا ہے تو بھائی مر جائیں گے نا, بیمار ہو گئے تو کیا ہو گیا, تو مر جائے مرے گا, ویسے نہیں مرے گا تو ویسے مر جائے گا.
ہمارے حضرت کو کسی نے کہا کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ کسی بھی وقت مر سکتے ہیں, وہ ہارٹ پیشنٹ تھے, تو میں بہت ٹینشن میں آیا. فرمایا وہ تو میں بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہوں. کوئی بھی کسی بھی ڈاکٹر جس نے مشورہ دیا وہ بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. اور کمال کی بات ہے کہ جن صاحب کو ڈاکٹر نے کہا تھا, شاید وہ میرا خیال ہے 20 سال ہو گئے اس واقعے کو, ابھی تک زندہ ہیں. وہ ہمارے حضرت کا انتقال ہو گیا جن سے مشورہ لے رہے تھے, سمجھ رہے ہیں, جن سے مشورہ لے رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا. تو ایسے میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کسی کو تسلی دیتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں کہ نہ رو بیٹا, تیرے ابا ابھی نہیں مریں گے, انشاءاللہ اللہ ان کو صحت دے گا. یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے. میرے والد صاحب کے بارے میں ایک صاحب تسلی دے رہے تھے مجھے, نہیں نہیں اللہ ان کو صحت دے گا. وہ ایک اچانک ان کی ڈیتھ ہوئی نا, تو والد صاحب کی اللہ کا شکر ہے ہمارے صحت بہت اچھی تھی. بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو گیا تھا آخر عمر میں, کیئر بھی نہیں کرتے تھے. وہ بھی اسی وجہ سے نہیں کہ وہ مر جائیں تو مر جائیں, لیکن خیر شریعت میں صحت کی حفاظت کا حکم ہے. تو تسلی دینے والا وہ پہلے مر چکا ہوتا ہے, جس کو تسلی دی جا رہی ہوتی ہے وہ پھر بھی زندہ. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں, میں نے ان کے بارے میں کہا بھائی آپ کا انتقال نہیں ہوگا, کیونکہ میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کا انتقال ہونے والا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. ابھی میں پھر ان کے گھر عیادت کے لیے 1-2 دن میں جانے کا ارادہ ہے. 20 سال سے دیکھ رہا ہوں, 15 سال سے, جب سے میں یہاں آیا ہوں, میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کا انتقال ابھی ہوا پھر بچ گئے. اور جو ان کی عیادت کے لیے آنے والے تھے وہ سارے انا للہ ہو چکے ہیں. اللہ ہمیں بچا کے رکھے, ہم بھی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. عجیب ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں کینسر ہے اس کو 6 مہینے میں انا للہ ہو جائے گا, وہ زیادہ عرصے بعض دفعہ زندہ رہتا ہے. میری والدہ کو بریسٹ کینسر تھا 2002 میں, بہت بڑا آپریشن ہوا, اس کے بعد بھی ماشاءاللہ بہت طویل عرصے زندہ رہی ہیں. اور جو خواتین ان کی بیماری کو دیکھ کر رو رہی ہوتی تھیں وہ پہلے انا للہ ہو گیا ان کا. کسی بھی وقت کسی بھی آدمی کا کسی بھی ٹائم پہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو سکتا ہے. تو ٹینشن کس بات کی بھائی, ٹینشن کس بات کی. موت تو ایسی چیز ہے کسی بھی ٹائم پہ کسی کی آ سکتی ہے. تو جو آدمی دنیا کو مسافر, اب نفسیاتی ڈاکٹر اگر پیسے کمانے کے لیے ڈاکٹر بنائے وہ تو خود ڈپریشن کا مریض ہے. جس دن اس کے پاس پیشنٹ نہیں آئیں گے وہ کہیں گے یار کوئی ٹینشن میں ہی نہیں ہے, یہ تو خود اس کے لیے ایک ٹینشن بن جائے گی نا. جتنی معاشرے میں ٹینشن پھیلے گی نفسیاتی ڈاکٹر کے پیسے, نفسیاتی ڈاکٹر کی ٹینشن اتنی کم ہوگی. کیا خیال ہے؟ اگر وہ دنیا پرست ہے, اگر دنیا پرست نہیں ہے, انسانیت کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہے, پھر نہیں. لیکن اگر وہ جو زیادہ تر تو ہمارے ہاں دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا جاتا نا. آخرت کے لیے کون بیٹھا ہوا ہے؟ پیسے نوٹ چھاپنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھو جس کے دل میں جنت جہنم نہیں ہے وہ تو نوٹ ہی تو چھاپے گا, اور کیا کرے گا وہ. ٹھیک ہے اس میں 2 قسم ہے, ایک کہتے ہیں نوٹ تو چھاپو لیکن ایمانداری کے ساتھ, سامنے والے کا بھی خیال کرو, نوٹ لو اس سے مگر اس کو اس کا معاوضہ بھی دو. اور کچھ کہتے ہیں یار نوٹ پہلے معاوضہ گیا ایک طرف. تو دونوں قسم کے نفسیاتی ڈاکٹر مارکیٹ میں چل رہے ہیں. تو وہ کیسے ڈپریشن دور کریں گے بھائی ان کے؟ تو اگر آپ نہیں گئے تو وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں, یار صبح سے بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہوں, آج کوئی ساس ایسی ہے ہی نہیں جو ظلم کرے بہو پر. تو لہذا جب ظلم نہیں ہو رہا تو بہو بھی نہیں آ رہی ہمارے پاس علاج کرانے کے لیے. تو جو آدمی میرے بھائی دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا, اور آخرت صرف مسافر خانہ سمجھنا کافی نہیں ہے, آخرت کا تصور بھی کہ یہاں جو قربانی دیں گے اس کا صلہ آخرت میں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, حتی الشوکۃ یشاکھا, ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا ایمان والے کے, اس کے بدلے میں بھی ایک گناہ معاف ہوتا ہے اس کا, اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو ٹینشنوں پہ اللہ نواز رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں صبر کرو, ایک کانٹا بھی ضائع نہیں کروں گا, ایک کانٹے پہ بھی گناہ معاف ہوگا تمہارا, اس پہ بھی آخرت میں اجر ملے گا. یہی سوچ کے مسلمان کو صبر آتا ہے کہ بھائی یہ پریشانیاں کس کی طرف سے ہیں, یہ اتفاقی حادثات نہیں ہیں. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس دنیا میں, جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اتفاق سے حسد ہوا, شیطان نے ورغلایا, کنویں میں ڈالا,
پھر کنویں سے بازاروں میں فروخت ہوئے. یہ سارے کام اگر یوسف علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہوتے نا اتفاق سے ہو رہے ہیں, تو پھر یوسف علیہ السلام کو صبر نہیں آتا. وہ کہہ رہے تھے میرے اللہ کی میرے ساتھ یہی مرضی ہے, بس میں اسی پہ خوش ہوں. اور خواب اللہ نے پہلے دکھا دیا تھا. خواب کیا آ رہا ہے کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, حالات خواب کتنے اچھے اچھے آ رہے ہیں, اور حالات کیا ہو رہے ہیں, کنویں میں جا رہے ہیں, مصر کے بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں, جھوٹی تہمتیں لگ رہی ہیں, اس میں بری ہو کے بھی جیل میں جا رہے ہیں. پھر جیل سے نکلنے کا انتظام ہوا تو بادشاہ کو جو بتانے والا تھا کہ جیل سے نکالو وہ بھول گیا, مزید جیل میں پڑے رہے ہیں. تو اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتے, ہم کہتے یار پتہ نہیں, یا تو مذہبی ہوتے تو کہتے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے ہمارے اوپر. اگر مذہب کو نہیں مانتے تو ہم کہتے یار یہ اتفاق سے بندر سے جب ہم یہ بن سکتے ہیں تو یہ بننے کے بعد اتفاق سے کنویں میں بھی جا سکتے ہیں, کنویں سے نکل بھی سکتے ہیں. اتفاق تو ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, بازاروں میں فروخت بھی ہو سکتے ہیں, جھوٹی تہمتیں بھی لگتی ہیں, اس سے بری بھی ہوتے ہیں, اور پھر بھی جیل بھی چلے جاتے ہیں. پھر جیل سے جب نکلنے کا انتظام ہو تو جس کم وقت کو بتایا تھا نکلوا دے وہ بھول بھی سکتا ہے. سب چیزیں اتفاق سے ہو کہ ڈپریشن میں جا کے آدمی اپنے سر کو دیواروں سے مارے گا. پھر یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ نکل کیوں نہیں رہا میں. ادھر یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اطمینان کے ساتھ, میرے رب کی مرضی میرے ساتھ یہی ہے. اگر یوسف علیہ السلام نقل کفر نباشت زلیخا کی دعوت قبول کر لیتے, خواہش بھی پوری ہوتی ناجائز, پیغمبروں میں نہیں ہوتی لیکن اٹریکشن تو ہوتی ہے نا ان میں بھی, ہاں اللہ ان کو گناہ سے روک دیتا ہے, ان کی حفاظت ہو جاتی ہے, تو خواہش بھی پوری ہو جاتی, جیل میں بھی نہ جاتے, اور دنیاوی لحاظ سے عیش و عشرت والی زندگی مل جاتی ان کو. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جیل کی زندگی مجھے اس زنا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا. میں جیل جانا پسند کر لوں گا. کیوں؟ وہ جیل ٹینشن ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی سے ہے. یہ خوشی ہے مگر اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے. وہ خوشی جو اللہ کی رضا کے بغیر ہو وہ عذاب ہے. وہ ٹینشن جس پہ خدا راضی ہو وہ آخر میں والعاقبۃ للمتقین, انجام اچھا نیک لوگوں کا ہی ہوگا, انجام کے لحاظ سے وہ اچھا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو مسلمان تو بھائی, اور کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمان کے پاس ایک اور بہترین آپشن ہے. اگر آپ کی اپنی حماقتوں سے کوئی پریشانی آئی ہے نا, تو علماء کہتے ہیں یہ پریشانی میں آپ کو ثواب بولو نہیں ملتا, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں, یہ آپ کی اپنی حماقت. شوگر کا مریض 2 لڈو کھا گیا, سو پتہ ہے کہ میرے شوگر بڑھے گی, پھر لیٹا ہوا ہے, تو اس کا خطرہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے تو ناجائز کام کیا. لیکن ایک بہترین آپشن یہ ہے کہ بھائی توبہ کر لو, تو پھر یہ بیماری کیا بن جائے گی, رحمت. آپ کو شوگر تھی, آپ نے 2 لڈو کھائے, آپ کو منع کر رہے تھے نہیں کھاؤ, یہ رسگلے آپ کے لیے نہیں ہیں. آج کل تو جس کو شوگر نہیں ہے وہ لڈو کھا کے لیٹ جاتا ہے, صحتوں کا حال یہ ہو گیا ہے. لیکن آپ نے غلطی کی اور لڈو کھا کے آپ لمبے ہو گئے. اب آپ کو خیال آ رہا ہے یار اس شوگر پہ تو مجھے, اس ٹینشن پہ تو مجھے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ یہ تو میری اپنی ہاتھوں کی پیدا کردہ ہے. توبہ کر لو, اے اللہ میں نے جو یہ 2 لڈو کھائے تھے مجھے, دیکھو توبہ صرف گناہوں سے نہیں ہوتی, لڈوؤں اور رسگلوں پہ بھی ہوتی ہے, خوب سمجھ لو, کیونکہ وہ بھی ناجائز کھانا گناہ ہی ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے یار توبہ کروانی ہے تو مفتی صاحب کچھ کسی اور گناہ سے کروا لو, لڈو سے کیوں؟ شوگر کے مریض اگر لڈو کھا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ نقصان ہوگا, تو یہ اس کا مطلب گناہ ہی کر رہا ہے. یہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو لقمہ آپ کو سیر کر دے اور اب پتہ ہے کہ یہ والا لقمہ ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں دے گا. دیکھو جب دعوت میں ہم کھاتے ہیں تو ہمارا معدہ ایک وقت میں آ کے بتا دیتا ہے بس اب مزید کی ضرورت نہیں ہے, فل ہو گیا, جتنی طاقت تجھے چاہیے نا کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ انگلیاں چلانے کے لیے, اتنی طاقت تجھے 6 پراٹھوں سے حاصل ہو گئی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پراٹھے تو اتنے کھائے جا رہے ہیں اور ایکسرسائز یہ ہو رہی ہے بس یہ. تو اس کے بعد جب آپ مزید لقمہ کھاتے ہو تو بعض فقہا نے لکھا یہ ناجائز ہے, اس لیے کہ اب یہ سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں دے گا. تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کہاں سے جائز ہو گیا بھائی؟ تو قرآن میں اللہ نے منع کی اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے مت کھودو, دوسرے کھود کے قبر میں ڈال دیں وہ ٹھیک ہے, خود نہیں قبریں کھودو اپنی. تو اب جو شخص بھی یہ کام کر رہا ہے
اگر اس کو احساس ہو گیا کہ یار میں نے غلط کیا تو اب توبہ کر لے. یہ بیماری جو اللہ کی طرف سے عذاب تھا, یہ عذاب کیا بن جائے گا توبہ کے بعد؟ رحمت بن جائے گا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.